اچھا سمر بلور صاحب، آپ نے جس طرح ہم شروع میں بھی میں نے عرض کی کہ یہ جو دہشت گردی کے مقدمات اس طرح قائم کرنا سیاسی مخالفین کے خلاف ماضی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، آپ کو لگتا ہے نہیں کہ اس سے الٹا نقصان ہو رہا ہے، اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا جمہوری عمل کو، اور حکومت کی کیا سوچ ہے اس کے پیچھے؟ بالکل اطہر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ جو ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا ہے یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جو ویژولز ہم نے دیکھے اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے انڈیو اگریشن آئی ہے، اور میرے بھائی نے تفصیلاً ایک بات بتائی ہے کہ واٹ دا لا سیز ان بیریکیڈز وغیرہ کے بارے میں، لیکن کیونکہ ہم ایک ایسی پارٹی کو میں ایک ریپرزینٹ کرتی ہوں جو بہت زیادہ وکٹم آف ٹیررزم رہی ہے، تو میں یہاں پہ تھوڑا سا سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو اس بات میں سپورٹ بھی کروں گی کہ یہ ہمارا ایک عام ملک نہیں ہے، ہمارے عام حالات نہیں ہیں، مختلف ٹائم پہ مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں، تو ہماری ہی جانیں بچانے کے لیے، لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے بہت دفعہ یہ چیک پوسٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ہم سب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ ایمان صاحبہ کے خلاف جو غصہ ہے وہ کسی اور چیز پہ ہے، یا تو پھر کلیئرلی آئیں اور اس چیز پہ ان کے خلاف پرچہ کاٹیں۔ یہ میرا سٹانس تب بھی تھا جب کے پی ہاؤس میں آ کے سی ڈی اے نے ڈیمولیشن کی تھی، میں کہا صحیح پرچہ کاٹیں، صحیح چیز پہ ان کو ٹارگٹ کریں نا، یہ راؤنڈ اباؤٹ طریقے سے کیوں اب وہ ٹریفک وائلیشن یا پولیس کے ساتھ کسی مس ڈیمینر میں ان کو چارج کریں، یہ مت کریں کہ جی اب ٹیررزم کو آپ نے اتنا ایک ہلکا ورڈ بنا دیا کہ جی جس پہ آپ دیکھیں خاتون ہو کہ کچھ ہو۔ ایک بات میں ادھر کرنا چاہوں گی علی امین صاحب کے بارے میں کہ وہ انہوں نے ایز یوزول بڑی 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 باتیں کی ہیں، سب کو للکارا ہے، دھمکایا ہے، تو پہلے 2 بندے لے کے ڈی چوک تک تو پہنچے نا۔ علی امین صاحب کی تو خاصیت ہے نا، کہاں آئے تھے وہ تو بلو ایریا سے غائب ہو گئے نا جادوئی طور پہ، پھر کہاں سے کہاں پائے گئے۔ علی امین صاحب اور ان کی پوری قیادت ایک دفعہ بھی ڈی چوک نہیں پہنچی، یہ ان کا کوئی ڈی چوک اب ان کی چھیڑ بن گئی ہے، ڈی چوک یہ پہنچتے نہیں ہیں، جو عام خواتین ہیں، بچے ہیں، بہت سارے ہمارے جاننے والے بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے، میرا گھر اس راستے پہ ہے، کبھی ہماری طرف رک کے وہاں پہ جاتے ہیں، تو وہ پہنچ سکتے ہیں تو ان کی لیڈرشپ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ یہ ساری باتیں ڈائیلاگ سے سیٹل ہوں، مذاکرات کے تھرو سیٹل ہوں، اور اس طرح کے ایک جو ہم نے ایک سٹیج بنا ہوا ہے پاکستانی سڑکوں کو، اس چیز کو اب رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سمر، جس طرح ابھی آپ فرما رہی تھی کہ ملک کا ایک سیاسی ماحول بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے جو اپنے رہنما ہیں ایمل ولی صاحب، وہ جب بھی سینٹ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دیگر لوگ پھر نہیں میں تو یہ نہیں کہوں گا، پر وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پھر وہ وجہ تنازع بن جاتی ہے۔ پہلے تو اس پہ کامنٹ کیجئے گا، پھر میں ترمیم پہ بھی آتا ہوں۔ دیکھیں جی، جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنما ہیں، ان کو تو ایمل خان کی باتوں سے بہت میں کہوں گی چڑ ہے، وہ ابھی انہوں نے بات کی نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ بات، میں نے سوال نہیں کیا تھا تو شاید صاحب بیچ میں بول پڑے، تو دیکھیں یہ ہم ان کی لائکس اور ڈس لائکس کے لیے اپنی سیاست نہیں کرتے۔ ایمل ولی خان صاحب ایک مخصوص طبقے اور ایک مخصوص سوچ و فکر کی نمائندگی سینٹ میں کر رہے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں ایک عرصے دراز سے ہو رہی تھی، لیکن وہ ایوان تک نہیں پہنچ رہی تھیں، وہ باتیں پیریفریز میں ہو رہی تھی۔ ایک ایگزامپل بتا دیں ان کا، ساری جو باتیں وہ کر رہے ہیں، ہمارے وسائل چوری ہونے کی باتیں، خیبر پختونخوا کے معدنیات کے اوپر قبضے کی باتیں، ہمارے ٹریڈ روٹس بند ہوتے، کس نے کیے؟ پارلیمنٹ میں تو تم بیٹھو، تم آؤ، تم فلانا، نہیں پارلیمنٹ میں بھی کیے، میں آپ کو وہ سینٹ کی ان کی سپیچز دکھا سکتی ہوں۔ ہماری سینٹ سے پہلے والی بھی لگا دیں ان کو۔ دیکھیں اب آپ کو ایک انسان کی سیاست سے آپ کا دل چاہے جس کے اوپر انگلی کس دی، جس کے اوپر جملہ کس دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہماری اب بھی 2024 فیبروری کے الیکشنز کے اوپر تحفظات ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں۔ پھر اس اسمبلی سے ایک ترمیم کا منظور ہونا، آپ لوگوں نے کیوں اس کی حمایت کی؟ جب ہم تو ایک بہت ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس چھوٹی پارٹی ہیں، ہم اپنی آواز بار بار اٹھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حلقوں سے سٹارٹ لے لیں، پھر سے ڈبے کھول دے، پھر سے ریکاؤنٹنگ کر لیں۔ ادھر بھی فارم 45-47 والا مسئلہ ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سیٹیں چوری کی ہیں وہاں پہ جی فارم 47 ہی سارا مسئلہ ہے، فارم 47 جس طریقے سے وہ ملا، فارم 45، لیکن وہ ایک پورا الگ پروگرام ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں کہ فارم 45
کس ٹائم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں تھے, باقی پارٹیوں کو کب ملے, 2 دن بعد ملے, 1 دن بعد وہاں ملے, پہ بھی دھاندلی ہوئی جو مولانا بھی اس کا گلا Of شکوہ course, کرتے ہیں. تو لیکن دیکھیے جی اب آپ ایک سسٹم میں رہ رہے ہیں تو اب آپ اس کے ساتھ ہی چلیں گے نا. یہ طریقہ کار جو پی ٹی آئی والوں نے اپنایا ہوا ہے کہ ہم نے کسی سسٹم کا حصہ نہیں بننا. ایک حلقہ بتا دیں, ایک حلقہ میں آپ کو پروگرام میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مطلب جو گورنمنٹ کا رول ہوگا ادھر میں کھول کے دوں گا ان کو. وہ کہہ رہے مطلب کوئی حلقے ویسے آپ لوگوں نے چیلنج کیا کسی جگہ یہ پہ؟ خود اپنے منصف تو نہیں بن سکتے نا, ایک اتھارٹی بنائے, ایک کمیٹی بنائے, ایک لیگل کمیٹی بنائے. بالکل اس میں الیکشن کمیشن میں تو ویسے آپ لوگ پٹیشنز کر سکتے تھے نا, الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشنز کی سارا نہیں ہے گند ہی الیکشن کمیشن کا کیا ہوا ہے. تو وہی بات ہے کہ جس کی جو چور کے سامنے تو آپ ان کی چوری کی کمپلینٹ نہیں کر سکتے نا. اور اچھا یہ جو دوسرا کہا جاتا ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ایمل ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ خیبر کو وہ اٹھوائیں گے, نام کو خالی پختونخوا ہوگا, لیکن ایمل ولی صاحب نے سیڈلی اپنے کیریئر کا آغاز وہ پارلیمنٹ میں پہنچے تو بلوچستان سے پہنچے. تو یہ بھی دیکھیں نا ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ساری زندگی سیاست خیبر پختونخوا کے نام پہ کی اور آپ آئے ایوان میں بلوچستان سے ایک فارمولے کے تحت. دیکھیں جی آئے تو وہ بلوچستان سے ہیں, نو ڈاؤٹ, اب اس چیز کو میں جھٹلا نہیں سکتی, لیکن سیاست وہ اب بھی پختونخوا کی کریں گے. یہ ایک میں نے جیسے آپ کو کہا اٹ از آر اسٹرانگ بلیف, ہمارے پاس پروفس بھی ہیں کہ ہمیں ہماری قیادت کو ایک ایجنڈے کے تحت اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے. خیبر پختونخوا کی شناخت بھی عوامی نیشنل پارٹی نے صوبے کو دلائی تھی ایک بہت بڑی سٹرگل کے بعد, اور اس دنیا کے میپ پہ پختونخوا کا نام بھی عوامی نیشنل پارٹی ہی لے کر آئے گی. یہ ایک قومی مقدمہ ہے, اس کو ہمیں سیاسی اور پارٹیز کے باؤنڈز میں نہیں دیکھنا چاہیے. آئی تھنک یہ سب پختونوں کا ایک قومی مسئلہ ہے, اور اس بات پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمیں سپورٹ